الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت بی بی دو عالم شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے ایک حدیث جو امام زمانہ علیہ السلام سے توقیع میں صادر ہوئی ہے، اور شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ وقت کا امام، ہمارے وقت کا امام فرما رہا ہے عزیزوں کہ بے شک میرے لیے رسول کی بیٹی میں اسوہ حسنہ ہے۔ یہ لفظ اسوہ حسنہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، بلکہ اسی لفظ کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے قرآن میں استعمال کیا۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی جس طریقے سے پیغمبر گرامی اسلام کی ذات لوگوں کے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونۂ عمل ہے، اور ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے رفتار و کردار کو دیکھ کر لوگوں کو درس لینا چاہیے اور ہدایت حاصل کرنی چاہیے، بالکل اسی طریقے سے شہزادی دو عالم کی ذات بھی اسوہ حسنہ اور آئیڈیل و نمونہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں بالخصوص خواتین کے لیے، جس صنف سے شہزادی کی ذات ہے، یعنی خاتون کے لیے خاص طور پر، ویسے تو مردوں کے لیے 14 معصومین میں 13 معصوم آئیڈیل ہیں، لیکن خواتین کے لیے اگر کوئی خاتون عصمت اللہ الکبریٰ کی منزل پر فائز ہے تو وہ شہزادی دو عالم کی ذات ہے۔ تو بے شک عزیزوں، شہزادی کی زندگی ہر مرحلے میں، ایک خاتون کی جو زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب وہ بیٹی ہوتی ہے، ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ کسی کی زوجہ ہوتی ہے، اور پھر ایک آخری وقت وہ آتا ہے جب وہ کسی کی ماں ہوتی ہے۔ شہزادی دو عالم کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو 3 مرحلوں میں شہزادی کی زندگی آئیڈیل اور نمونۂ عمل ہے۔ خواہ وہ آپ کے بیٹی ہونے کا وقت ہو کہ آپ نے بیٹی ہونے کے حوالے سے بھی اپنے والد کے لیے، پیغمبر گرامی اسلام کے لیے، کیونکہ جناب خدیجہ کا تو انتقال جلدی ہو گیا تھا، آپ کی عمر بہت کم تھی، لیکن پھر بھی شہزادی دو عالم جب آپ شکم مبارک میں تھیں تب بھی آپ اپنی والدہ کے لیے مونس اور انیس بنی ہوئی تھی، رحمت اور برکت بنی ہوئی تھی۔ پیغمبر گرامی اسلام کے لیے اتنا ہمدرد اور ایک ایسا کردار آپ نے ادا کیا کہ آپ کو کہنا پڑا کہ ابیہا، یعنی اس طریقے سے باپ پہ مہربان تھی جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے پہ مہربان ہوتی، اور ہر طریقے سے پیغمبر گرامی اسلام کا خیال رکھنا، خواہ وہ تبلیغ کے دوران میں جب پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ گستاخیاں کی جاتی تھیں، آپ کی توہین کی جاتی تھی، آپ پہ کوڑے پھینکے جاتے تھے، آپ کے اوپر جانوروں کی اجڑیاں پھینکی جاتی تھیں، تو آپ گھر میں جب آتے تھے تو آپ ہمدردی کرتی تھیں، آپ کے بدن سے ان چیزوں کو صاف کرتی تھیں، اور باپ کے لیے دل کی ٹھنڈک اور ہمدردی کا باعث بنتی تھیں۔ خواہ وہ آپ ایک بیٹی کا کردار آپ کی زندگی میں دیکھیں، اور اسی طریقے سے جب آپ کی شادی ہوئی اور آپ مولا کائنات کی زوجہ بنی، تب بھی آپ کا کردار ایک نمایاں شخصیت رکھتا ہے کہ آپ نے بالکل اسی طریقے سے ایک زندگی گزاری مولا کائنات کے گھر میں، جس طریقے سے ایک کنیز زندگی گزارتی، اور خود آپ کہتی تھی کہ میں آپ کی کنیز کی طرح، اور کسی مقام پر ایسا پیش نہیں آیا کہ علی کو خوش نہ کریں اور علی کی خوشنودی، ان کی رضایت کا خیال نہ رکھیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں اتنی خدمت کرنے کے باوجود، شوہر کا ہر طرح خیال رکھنے کے باوجود، آپ آخری وقت میں مولا کائنات سے معذرت خواہی کرتی ہیں کہ علی، اگر آپ کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ وہ بیوی جو معصوم ہیں، جو عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، جن سے کوئی غلطی و خطا ہو نہیں سکتی، لیکن کیا آپ کا کردار اور اخلاق ہے کہ مولا کائنات کے ساتھ آپ نے ایک کنیز کی طرح سے زندگی گزاری، ہر مرحلے اور ہر لمحے میں آپ کی خدمت و آپ کی نصرت، خواہ جنگ کا مرحلہ ہو یا دوسرے مراحل ہوں، یا رسول کے بعد جو مولا کائنات کا حق غصب ہوا، ہر مرحلے میں رسول کے بعد بھی شہزادی دو عالم مولا علی کی حمایت کس طریقے سے آپ نے کی، اور اس کے باوجود بھی آخر میں آپ شہزادی مولا علی سے کہتی ہیں کہ مجھے معاف کر دو، تمہارے حق میں شاید کوئی کوتاہی ہوئی۔
تو بہت ہی عظیم کردار شہزادی کا اس وقت بھی تھا جب آپ ایک زوجہ کی شکل میں تھی، اور ایک ماں ہونے کے حوالے سے آپ سے عظیم کردار کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسے بچے تربیت کیے، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، جو تاریخ کی ہر ایک ان میں سے نمایاں شخصیت ہیں، جو دین کی بقا اور بقائے اسلام کی بقا میں ان کا کتنا کردار رہا۔ اور اگر امام حسن، امام حسین، بالخصوص کربلا امام حسین و شہزادی زینب کا کردار نہ ہوتا، کہ جنہوں نے اپنی جان کو، اپنے وجود کو دین کے لیے قربان کر دیا، یعنی وہی اسوہ اور وہی آئیڈیل جو رسول کی ذات تھی، خود شہزادی نے اس کردار کو ادا کیا اور پھر اپنے بچوں کے ذریعے اس اسلام کو کی بقا کے ضامن بنی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہزادی کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے اور بالخصوص ہماری خواتین کے لیے نمونۂ عمل ہے، آئیڈیل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بالخصوص ان دنوں میں جو شہزادی کی شہادت کے ایام ہیں، شہزادی کے کردار پر، ان کی زندگی پر اور ان کے طریقۂ زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ایک ایسی زندگی گزاریں جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔